اردو میں افسانچہ نگاری کے بابا آدم سعادت حسن منٹو کو مانا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاہ حاشیے لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ ان کے بعد جوگندر پال کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس صنف کی آبیاری کی، اسے وسعت دی، یہاں تک کہ اس صنف کو نام دیا، یعنی کہ افسانچہ انہی کی اختراع ہے۔ ان سے قبل اسے کوئی منی کہانی کہتا، کوئی مینی کہانی، کوئی کچھ تو کوئی کچھ نام سے لکھتا، لیکن انہوں نے اسے افسانچہ کہا جو مقبول ہو گیا۔ ان کے بعد خواجہ احمد عباس، شین مظفر پوری، الیاس احمد گدی وغیرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستان سے D.H. شاہ، عباس خان وغیرہ نے افسانچہ نویسی کو وقت دیا۔ اب تو ایک قطار سی ہے نئے افسانچہ نگاروں کی۔ ایسے ہی کچھ افسانچہ نگاروں کی کاوش ملاحظہ کریں، لیکن پہلے سب سے سینئر افسانچہ نگار جناب عباس خان کا افسانچہ سنیں تاکہ افسانچہ نگاری کا صحیح خد و خال سمجھ میں آ سکے۔ تو سنتے ہیں جناب عباس خان کا افسانچہ۔ اب ہم سنتے ہیں عباس خان کا نیا افسانچہ، سمندر کوزے میں بند کرنا۔ دریا کوزے میں بند کرنا، یہ محاورہ میں نے سنا ہے۔ اس کا مطلب مجھے ماسٹر عالمگیر نے بتایا تھا۔ سمندر کوزے میں بند کرنا، یہ محاورہ آج کل سنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سامنے دیکھیے اور سمجھ جائیے۔ میرے سامنے تو یونیورسٹی ہے، میں اس سے کیا سمجھوں؟ 2 کمروں پہ مشتمل ایک مکان میں یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اس کو کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا۔ یونیورسٹیوں سے نکلتی بھیڑ، جن کے ہاتھوں میں اسناد مگر علم کا کوزہ خالی، اس کی عکاسی پر افسانچہ سمندر کوزے میں بند کرنا سنا۔ اب سنتے ہیں تعارف۔ عباس خان نے کتنے بہتر انداز میں، انتہائی مختصر انداز میں بہت بڑی بات کہی ہے، تو چلیں سنتے ہیں تعارف۔ یہ کون ہے؟ آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ وہ جس نے اعلیٰ قسم کا سوٹ پہن رکھا ہے، انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی ہے، جیب میں آئی فون ہے، ہمراہ خوبصورت بیوی اور بچے ہیں، اور ایک شاندار کار سے اتر کر اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرف جا رہا ہے، بڑا اداس نظر آ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا انسان ہے۔ ریٹائر ہونے پر کیا محسوس کرتے ہو؟ بہت خوش ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو پھر سے پا لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ خود میں ہوں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے، پھر سکھانے کی منزل پر پہنچتا ہے، اور پھر تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تب اسے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کی تشریح یافت نے ملاحظہ کی۔ اب سنتے ہیں فطرت۔ تلاش کر رہے ہو خود کو،
سامنے تو بیٹھے ہو، پھر تلاش کیسی؟ یہ میں نہیں ہوں، یہ فطرت ہے۔ بڑا ہوا، کمائی پر لگ گیا، شادی کی، بچے ہوئے، اور اب ان کے روزگار اور ان کی شادیوں کے لیے سرگرداں ہوں۔ ڈاکٹر M.A. حق افسانچوں کی دنیا میں ایک اہم نام۔ آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے خیمہ۔ پپو، ٹیپ بند کر دو، اذان ہو رہی ہے۔ ممی نے کچن سے ہانک لگائی، لیکن پپو بدستور گانا سنتا رہا۔ ارے سنتے کیوں نہیں؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ کہا نا اذان ہو رہی ہے، بند کرو یہ گانا وانا۔ غصے میں تمتماتی ممی کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ تو اہل حدیث کی اذان ہے ممی۔ پپو کا جواب سن کر ممی ٹھگی سی کھڑی رہ گئی۔ خالد شیخ طاہری۔ ان کے افسانچے آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، غور کیا ہوگا کہ خالد شیخ طاہری جب لکھتے ہیں تو دل سے لکھتے ہیں۔ آئیے ان کا نیا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے بارش کی دعا۔ یا اللہ رحم کر، سلامتی والی رحمت برسا۔ کلثوم نے گلی کے گندے پانی کو اپنے دروازے کی دہلیز سے ٹکراتے دیکھا تو گڑگڑائی۔ بارش تھی کہ برس ہی جا رہی تھی۔ پانی اب دہلیز پار کر کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ کلثوم نے جلدی جلدی بچوں کو چارپائی پر بٹھایا اور سامان اپنے جہیز کے بڑی پیٹی پر رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے صحن ڈوبا، پھر باورچی خانے کی برتن تیرنے لگے۔ پانی برآمدے سے ہوتا ہوا کمروں میں جگہ بنانے لگا تو فرقان بھی کام سے لوٹ آیا۔ دونوں نے مل کر پھر سامان سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک بے بسی سے دونوں کے چہرے پر آیا کہ اچانک نہ جانے کیا ہوا۔ دونوں بچوں کو بغل میں دبایا اور زینہ چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئی۔ فرقان پیچھے دوڑا۔ کلثوم بچوں کا ہاتھ پکڑ کر تیز بارش میں دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ اپنی رحمت اتنی برسا کہ بنگلے بھی ڈوب جائیں۔ اسد میر کا افسانچہ سنتے ہیں۔ اس افسانچے کی کاٹ ملاحظہ کریں۔ وہ صبح سے گمشدہ بکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تو مسجد میں چلا گیا۔ مولوی صاحب فارغ ہوئے تو کہنے لگا، حافظ جی میری بکری گواچ گئی، بھورے رنگی سی، اعلانتے کر دیو۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بھولے یہ اللہ کا گھر ہے، دنیاوی کام منع ہے، یہاں سے تم جاؤ، تلاش کرو، اللہ نے چاہا تو مل جائے گی۔ وہ مایوسی کندھے سے لٹکائے مسجد سے نا امید ہو کر نکل آیا۔ اگلے دن لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا، مسجد انتظامیہ کے چیئرمین صاحب کی نئی جوتی مسجد سے گم ہو گئی ہے، جس کسی نے غلطی سے پہن لی ہے واپس کر دے۔ ساجد سومرو کا ایک افسانچہ سنی۔ عنوان ہے ضرورت۔ تو آئیے سنتے ہیں ضرورت۔
یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر جس چیز کی ضرورت ہو مانگ لو، دعا قبول ہوگی، اس شرط پہ کہ توجہ سے مانگی جائے۔ کسی نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، کسی نے ترقی کا سوال کیا، کوئی ہاتھ پھیلائے مال و دولت مانگ رہا تھا، کوئی اچھی نوکری کے لیے دعا کر رہا تھا، کسی کو نافرمان اولاد کی فکر کھائی جا رہی تھی اور کسی کو بیمار والدین کی یاد آ رہی تھی۔ میں کراچی کا تھا، ہاتھ اٹھائے، توجہ دی، آنکھیں بند کرتے ہی میری زبان سے بے اختیار نکلا، 3 گھنٹے بجلی رہے۔ اور اب آخر میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے مجھے کیوں نکالا۔ صبح سے شور مچاتا، ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا۔ حامد میاں جیسے ہی گھر آئے، بیوی نے سوال کیا، کچھ پتہ چلا؟ نہیں نا، بہت چالاک چور ہے، اتنی صفائی سے چوری کی کہ مؤذن کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ گھڑیاں اور دیگر چیزوں کے علاوہ وہ نل کی ٹوٹی تک لے گیا، کیونکہ ٹوٹیاں پیتل کی تھیں۔ اتنی دیر سے جاری مکالمے میں اس کا 10 سال کا بیٹا بغور سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، چیزیں مسجد کی چوری ہوئی ہے نا؟ ہاں، مسجد کی، کوئی پنکھا اور گھڑیاں چورا لے گیا۔ تو پھر مطمئن رہیں، چور پکڑ لیا جائے گا۔ کیسے؟ حامد میاں نے سوال کیا۔ امی کہتی ہیں اللہ میاں سب کچھ دیکھتے ہیں، انہوں نے چور کو بھی دیکھا ہوگا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کے چور کو چھوڑے گا نہیں۔ بچے کی بات نے میرے اندر زلزلہ سا پیدا کر دیا۔ دفتر میں اس مفلوق الحال بندے سے دیے گئے گلابی نوٹ ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ تبھی انہوں نے دل کو تسلی دی، اگر نوکری سے نکالا گیا تو میں فوراً کورٹ چلا جاؤں گا، میں پٹیشن دائر کروں گا، مجھے کیوں نکالا۔ ابھی تو اس چور کا پتہ کرنا ہے جس نے خدا کے گھر چوری کی ہے۔